الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی آج اسلام کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، قریب 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو اب 200 کروڑ مسلمان ہیں اور دنیا کے اندر لاکھوں مسجدیں موجود ہیں اور بہت ساری فضیلتیں اس مہینے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدولت، یعنی اتنا اسلام پھیلنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ یعنی اسلام اتنا زیادہ پھیلا کہ جس میں ہر وقت ہر منٹ پر اذان ہو رہی ہے اور ہر سیکنڈ پر ایک اذان کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر ہوتی رہتی ہے، اور اسلام کے اندر مسلمانوں کے تعداد 200 کروڑ کے قریب پہنچ چکی۔ تو اتنا زیادہ اسلام پھیلنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بہت لمبا اور بہت بڑا ہے۔ کیسے؟ تو اس کے متعلق ہمیں پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے تھے اور ان کا خاندان کیسا تھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے اسلام کو پھیلایا، اس کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھے جائے تو مکہ کے اندر سب سے بڑا سردار قبیلہ جو تھا وہ قریش کا تھا۔ تو قریش کے اندر جو قبیلے بڑھتے گئے، قریش کا قبیلہ بڑھتا چلا گیا، تو اس کے اندر ان لوگوں نے الگ الگ ٹیم بنا لیے تھے۔ تو ایک ٹیم یہ تھا کہ بنو ہاشم ایک سردار تھی، تو بنو ہاشم کی سرداری میں جو ان کا کام یہ تھا کہ مذہبی ریلیجین کے جو کام ہوتے ہیں وہ سب کام سنبھالنا بنو ہاشم قبیلے کی ذمہ داری تھی، اور اس کے سردار تھے عبد المطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب کے ذمہ آئی۔ ایک کام ان کا یہ تھا۔ دوسرا بڑا قبیلہ بنو امیہ کا تھا، جن کے پاس پیسے زیادہ تھے، یعنی ان کے پاس کرنسی وغیرہ زیادہ تھی۔ ان کا اکنامی کام جو تھے وہ سب یہ سنبھالنے کی ذمہ داری ان لوگوں کے پاس تھی، اور جس کے سردار تھے ابو سفیان۔ اکانومی کی جتنی بھی ذمہ داری ہے ابو سفیان سنبھالتے تھے، اور وہ بنو امیہ سے تھے۔ اور تیسرا قبیلہ جو تھا بنو مخزوم کا تھا، جس کی سرداری ابو جہل تھا، اور اس کے کام یہ تھا کہ وہ جنگی معاملات، یعنی آرمی کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ سب کام سنبھالنے کی ذمہ داری بنو مخزوم کو تھا، اور اس کا سردار تھا ابو جہل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان تینوں قبیلوں سے بھی نہیں ہے۔ ایک اور قبیلہ تھا، چوتھا ایک اور قبیلہ تھا، وہ تھا بنو عدی۔ اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی قریش کے اندر کچھ لڑائیاں ہو جاتی، یعنی دو بڑے ٹیم لڑ لیے یا کچھ کا الٹا سیدھا ہو گیا، تو یہ تینوں قبیلے جو آپس میں لڑ لیتے تھے تو ان کا فیصلہ بنو عدی کا قبیلہ کرتا تھا۔
اس کے سردار تھے خطاب، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد۔ تو ان کا کام ان لوگوں کو سنبھالنے کی بنو عدی کا کام تھا۔ تو ان کے یعنی بیٹھا کر سیٹلمنٹ کرانا، بات چیت کرانا، یعنی لا کا جو بھی سسٹم تھا ان کے خاندان میں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی خاندان سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر دو ٹائپس تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بنو عدی تھے، اور والدہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حنتمہ بنت ہشام، ان کے جو ابو جو بنو مخزوم کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھے ان سے تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دو شیڈ تھے، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ کبھی بات کرنا ہو کوئی چیز، سامنے والا انسان بات سے سمجھ جاتا، اچھے سے بولے تو سن لیتا، اچھا پن سے کام دیتا ہے، تو وہ باپ کے قبیلے کی طرف، بنو عدی کے قبیلے کے جیسا کام کرتے تھے۔ اور جو انسان ہاتھ سے نہیں سنتا، جسے لکڑی کی ضرورت پڑتی، جسے تلوار کی ضرورت پڑتی، تو جب ماں کے قبیلے کی طرح عمل کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اکثر اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ جیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام جیسے، یعنی جوشیلے، ایک دم پھرتیلا پن، ایک دم جوش ان کے اندر موجود تھا۔ اور یہ ہمارے نبی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا۔ اور بنو مخزوم میں سے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایسے کمانڈر جن کو کبھی شکست دیکھنا نصیب نہیں ہوا، جسے ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ملتی رہی، تو اسی خاندان سے تھے، اور وہ ان کے چاچا کے بیٹے بھی تھے۔ تو یہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے 12 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ 12 سال کے بعد، یعنی ہمارے نبی سے 12 سال چھوٹے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہائٹ جو تھا وہ عام آدمیوں سے تھوڑا لمبا تھا، یعنی عام انسان جیسے ہے 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ ایسا ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لمبائی ذرا زیادہ تھی، 6 سے زیادہ، 6 ساڑھے 6 یا 7 فٹ کے قریب ایسی تھی۔ اس کو ایسا سمجھے کہ ایک عام آدمی چل کر جا رہا ہو، دوسرا آدمی گھوڑے پر کھڑا ہو تو جیسے گھوڑے پر بیٹھا ہو تو جیسا دکھتا تھا ویسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہائٹ ہوتی تھی۔ عام آدمی چل کر جا رہا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھنے کی طرح ان کو دیکھا جا سکتا تھا، اتنی ہائٹ ان کی زیادہ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ کیا کہ بنو عدی کی ذمہ داری سنبھالنے لگے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہو گئی، تھوڑے جوان ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ بنو عدی کی جو ذمہ داری تھی وہ سنبھالنے لگے۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، چلتے پھرتے رہنا، بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، فیصلوں کے اندر جانا، میٹنگوں کے اندر جانا، اور اس طرح فیصلے وغیرہ کرنا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ تھوڑی سی عمر میں وہ بڑے لیڈر بن گئے تھے۔ جوانی کی عمر یعنی 18-20 سال کی عمر میں ہی ان کو بڑی لیڈرشپ ان کو مل گئی تھی، اور یہاں تک کہ ان کو ساری سرداری بھی مل گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک بزنس بھی شروع کیا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، جس کی وجہ سے ان کو ملک شام، سیریا وغیرہ ادھر ادھر پھرنے کا بھی موقع ملتا تھا۔ یمن کبھی چلے گئے، کبھی شام چلے گئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کی وجہ سے ادھر ادھر جانے کا بھی موقع ملتے رہتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسلام کا چرچا ہونے لگا، اسلام پھیلنے لگا۔ تو ادھر سے بنو مخزوم کا سردار ابو جہل بھی بار بار لوگوں کو جمع کرتا تھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ہمارے بتوں کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح بار بار وہ لوگ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچھالتا رہتا تھا، اچکاتا رہتا تھا کہ کسی بھی طرح آگے قدم بڑھانے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں میں سے بڑے سردار بھی ہیں، تو اس وجہ سے سردار ہونے کی وجہ سے پہلے ان کا مزاج جو ہے اسلام کے اپوزٹ تھا، یعنی اسلام کے مطابق نہیں بلکہ اپوزٹ ان کا مزاج تھا۔ تو اور اسی طرح اسلام سے پہلے جو خرابیاں تھی اس میں سے کچھ خرابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی موجود تھی، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا وغیرہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے خلاف بھی تھے،
یہاں تک کہ ان کا ایک غلام مسلمان ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اتنا مارا کہ وہ قریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تھک گئے تھے، مار مار کے تھک گئے تھے، اتنا انہوں نے اس کو مارا تھا۔ تو یہ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے خلاف بہت سخت تھے، اور اسی طرح ایک مرتبہ اور اس طرح کا ماحول چلتا رہا تو آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو دیکھتے جاتے تو ان کے اندر اسلام کے بارے میں ان کا دماغ بدلتے چلا جاتا رہا، اسلام کی طرف راغب ہوتا رہا، اسلام کی طرف جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دماغ آہستہ آہستہ اس کی طرف جاتا رہا۔ جانے کے بعد چند سال ہوا تو اتنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے غلام مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا، یعنی بہت بے ہوش بھی ہو گیا، قریب بے ہوش ہونے کا ہو گیا۔ تو اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اسے ہاتھ دینے والا نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ہاتھ دے کر اٹھایا اور بٹھایا تو وہ اس نے دیکھا تو غلام کہنے لگا دو عمروں میں سے تم بہتر ہو، یہ بات کہی۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، تو ادھر سے وہ غلام اس طرف اشارہ دے رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھ کر دار الارقم کے اندر دعا کر رہے تھے کہ اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے، دو عمروں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ میں دو عمروں میں سے آپ بہتر ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے بول کر، مسلمان آپ ہو جائیں گے بول کر ہنٹ دے رہا تھا، اس طرح کی حالت تھی۔ ادھر ابو جہل کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے بار بار میٹنگیں رکھتا تھا، بار بار مشورے کرتا تھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، ہماری بتوں کی توہین ہو رہی ہے، بتوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچکانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوچ لیا چل بھائی یہ میٹنگ کا بار بار دیکھ کر بیزار آ گئے، تو لہٰذا جس وجہ سے یہ اسلام پھیل رہا ہے اسی کو ختم کر دیا جائے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکل پڑے۔ جا رہے تھے تو راستے میں ان کا ایک کلوز فرینڈ تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی جو کلوز فرینڈ تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، یہ بھی مسلمان تھا، تو اس کو ڈر ہوا، تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو بھی فکر کر لے، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو ذرا سوچ لے۔ تو جب اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنے گھر کا معلومات کرنے کے لیے اپنے بہن کے گھر گئے تھے، وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں، جاتے ہی تو اندر لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے بہن کو اور ان کے بھائی بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ تو ان کے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ ان کے یعنی وہ لوگ کہا گیا، یعنی ان کی بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب مکہ کے اندر دیکھا گیا تو بت پرستی زیادہ تھی، بتوں کی پوجا زیادہ ہونے لگی، تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے لوگ بھی ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بنو اسرائیل کے لوگ کہاں سے اتنے معبود لے کر آ گئے، یہ لوگ کہاں سے اتنے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، اتنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کیسا ہو رہا ہے؟ تو یہ لوگ اس سے کیا ہے، مکہ کا جو ریلیجن تھا اس سے یہ لوگ بیزار تھے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت یہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو فوراً اسلام کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہوئے تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی خبر لینے گئے تو وہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ مارا، سعید بن زید کو۔ اتنے میں ان کو روکنے کے لیے ان کی بہن بھی آئی تو ان کو بھی بہت زیادہ مار پڑی۔ بہت زیادہ مار پڑنے کے بعد جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا تو اپنی بہن کے خون کو دیکھ کر ذرا ٹھنڈا پڑ گئی، یعنی خون ذرا دیکھا تو ٹھنڈا پڑ گئی، ٹھنڈا پڑنے کے بعد ذرا سوچ میں پڑے، تو اس کے بعد فرمایا کہ ذرا آپ لوگ کیا پڑھتے ہو وہ مجھے بھی دکھا دو۔ تو ان کی بہن کہنے لگی پہلے آپ غسل کر لو اس کے بعد ہم دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد ان کے سامنے سورہ طٰہٰ پڑھا گیا۔
تو یہ سورہ کہاں پڑھا گیا تو ان کے اندر بھی اسلام کی روشنی، اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دار ارقم کی طرف گئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو صحابہ ڈر گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آ رہے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے۔ تو اس سے کچھ دن پہلے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اچھا، اگر وہ اچھی نیت سے آتا ہے تو ہم اس کا ویلکم کریں گے، اگر اس کا ارادہ غلط ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کی گردن مار دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سچائی کی طرف دیکھو، سچائی کی طرف دھیان دیو، سچائی کی طرف تمہارا دماغ جائے، کیا ابھی وقت نہیں آیا سچائی کو پہچانو؟ تو یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہونے کے لیے ہی آیا، تو لہٰذا وہ مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہو گئے تو صحابہ کرام کے اندر ایک جوش آ گیا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑے سردار بھی تھے اور سردار خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور ان کے یعنی بڑے بڑے جو قبیلے تھے وہ لڑائی ہوئی تو ان کا قبیلہ سیٹل کرتا تھا، اتنے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ تو لوگ جب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس سے پہلے لوگ جو عبادت کرتے تھے چوری چھپے عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو لوگ کھلے عام طور پر عبادت کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، جا کر ابو جہل سے کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ابھی تک اسلام کے خلاف تھا، اسلام کے اپوزٹ جو کام کر رہا تھا، وہ کیسے مسلمان ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جا کر کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمیل بن معمور کو اپنا واقعہ بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ جمیل بن معمور یہ ہے کہ اس زمانے میں کا لاؤڈ سپیکر سمجھا جاتا، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی بھی بات چھپتی نہیں، کوئی تو بات سنے تو جا کو فوراً جا کو کسی تو اعلان کر دینا، لوگوں کو بتا دینا، جیسے کہ ٹی وی چینل کا کام یہی کرتا تھا۔ تو جا کر کوئی بھی بات معلوم ہوئی فوراً پھیلانا شروع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت مسلمانوں کی تعداد صرف 50 کے قریب تھی، یعنی 30 پر 9 مسلمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملائے تو 40 میں ہو گئے، اور عورتوں کے اندر 10 عورتیں کچھ مسلمان ہو چکی تھی۔ اس طرح 50 کی تعداد میں مسلمان تھے، اور یہ 6 نبی علیہ السلام نبی ہونے کے 6 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ جمیل بن معمور نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد جب مدینہ سے مکے کی طرف ہجرت کرنے کا بات آئی تو تمام لوگ چوری چھپے کیا کرتے تھے، کہ کوئی چھپ کر چلا جاتا تھا، کوئی الگ طریقے سے، کوئی دور کے سفر سے، اس طرح بات ٹال کر کوئی راتوں کے اندر چھپ کر جاتے تھے، سب ہجرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی اعلان تلوار لے کر نکل پڑے، اور کہتے ہوئے جاتے تھے جو اپنی ماں کو بیٹا، جس کا ماں اپنی بیٹے کو گنوانا چاہتا ہے، اور جو انسان اپنے بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، تو آئے میرا مقابلہ کرے، اور میں مدینہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی فل اوپن ہونے چیلنج کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی، کسی کا ڈر ان کے پاس نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسلمان کا، یعنی مکہ چھوڑتے جائیداد سب وہیں پر چھوڑے ہوئے تھے، گھر بار بھی چھوڑے دیا، جائیداد بھی چھوڑے دیا، تمام وہاں پر چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آ رہے تھے، تو وہاں پر زیرو سے اپنی زندگی شروع کرنی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مکے کے اندر مدینے کے انصار جو تھے ان سے بھائی چارگی کراتے تھے، دیکھو بھائی تم اس کی ذمہ داری سنبھالو، یعنی اس کا کھانے پینے کا ذمہ داری، اس کا رہنے سہنے کی ذمہ داری، ہر ایک مسلمان کو اس طرح اللہ کے نبی نے ایک کو لگا دیا تھا، جوڑا جوڑا بنا دیا تھا، اس طرح اللہ کے نبی فرمائے بھائی چارگی کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک مسلمان کے ساتھ بھائی چارگی ہوئی، تو ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی۔ کیا کی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دن تم اللہ کے نبی کے خدمت میں رہو، جو بھی وہاں پر باتیں ہوتی، جو بھی ہوتا مجھے آ کر بتاؤ، دوسرے دن میں جا کر وہاں پر رہتا ہوں، اور میں بزنس سنبھالتا ہوں، آپ اللہ کے نبی کے پاس رہو، آپ اللہ کے نبی کے پاس رہو، میں بزنس سنبھالتا ہوں۔ اس طرح ان دونوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی تھی۔
تو اس طرح ان لوگوں نے جا کر اللہ کے نبی کے پاس جو بھی باتیں ہوتی تھی اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے. اس طرح وہ لوگ دین کا بھی علم سیکھتے تھے اور اپنا بزنس بھی وہ لوگ سنبھالا کرتے تھے. تو اس طرح کا معاملہ ہوا. جب 2 ہجری کے اندر جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جب اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے اندر واقعے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھی جنگ بدر میں. تو اس وقت مسلمان قید ہو کر بھی آئے، بہت سارے لوگ قید ہو کر آئے کفار. تو اس میں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قیدیوں کا کیا کرنی چاہیے. قریب 70 لوگ قید ہو کر آئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چھوڑنا ورنہ کچھ نہیں، بس ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان کا یہ ختم ہو جائیں گے تو کفر ختم ہو جائے گا، تو آئندہ کفر نہیں رہے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عمر تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی جیسی ہے، اے ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ تمہارے فیصلے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہی صحیح تھا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا. اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر تو چھوڑ دیا، جو کام لینا تھا لے کر چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کر دو، وہی اللہ تعالیٰ کے بھی فیصلہ تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تم نے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا، تو آئندہ جب جنگ ہوگی تو تمہارے 70 لوگ بھی مارے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اکثر فیصلے جو تھے عین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا کرتے تھے. تو جیسے ابھی میں نے بتایا جنگ بدر کے قیدیوں کا واقعہ ہے، اور اسی طرح پردے کا واقعہ ہے، اور بہت سارے واقعات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے فیصلے کرتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیت بھی ویسے ہی اترا کرتی تھی. ایسے بہت سارے مسائل ان کے. تو اس کے بعد جنگ بدر ہوا. اس کے بعد بہت سارے جنگوں کے اندر یہ بھی موجود تھے، جنگ احد کے اندر بھی موجود تھے، جنگ خندق کے اندر بھی موجود تھے. تو اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جا کر لوگوں سے بات کر کے آؤ، مکہ والوں سے بات کر کے آؤ. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے چاچا یعنی ابو جہل تو مارا گیا ہے جنگ بدر کے اندر، تو لہٰذا میری جگہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے، وہاں پر بنو امیہ ان کا قبیلہ اب بھی موجود ہے، تو وہ لوگ ساتھ دیں گے اور ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جا کر وہاں پر جو بھی معاملات تھے وہ سب وہاں پر ہوا تھا. تو اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا. اس صلح کے اندر بہت سارے آپشنز، بہت سارے پوائنٹس ایسا تھے جو ایک دم اسلام کے خلاف تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور دوسرے صحابہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسے آپشن تھے. ایک آپشن اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اسے کیا کریں گے؟ مکہ کو واپس کر دیں گے. اگر کوئی انسان مدینہ والا مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے. ایسا ایک آپشن تھا. اس طرح بہت سارے آپشن اس کے اندر موجود تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ یہ سوالات کیے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں سچا رسول ہوں اور اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام سچا دین ہے. تو اس کے بعد پھر ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ہم کیوں دب رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے وہی میں کرتا ہوں. تو یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ٹھنڈے پڑ گئے. اس کے بعد آ کر خاموش رہ گئے. تو بعد میں اس کا اثر معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات کو دکھایا. تو اس وقت ان لوگوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے اس وقت ایسے باتیں کی تھی تو لہٰذا مجھے معاف فرما بول کر ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جنگ تبوک کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا جائیداد آدھے مال کو لے کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا تھا کہ یہ میرا آدھا مال لے لیجیے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ تبوک میں بھی ان کا ہاتھ تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم شوق میں تھے۔ اتنا شوق، کیوں شوق تھے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بولا کرتے تھے کہ ہم رومن فتح کریں گے، پرشین فتح کریں گے، وہاں تک اسلام پھیلے گا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل گئے۔ ایک طرف یہ حدیث یاد آ رہی تھی، دوسری طرف یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خیال دوڑایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے بلایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو یہاں پر لوگ کیا کیے کہ بچڑے کی یعنی گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے، گائے کے بچے کی۔ تو بعد میں پھر تو لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ابھی نہیں آئیں گے، تو اس لیے ان لوگوں نے اس طرح کیا۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام کے لیے بلایا ہوگا، پھر وہ واپس آ جائیں گے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو بھی انسان کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس طرح ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ان کو ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اس میں بادشاہ تو حضرت ابو بکر تھے، لیکن وزیر اعلیٰ جو مین پورے فیصلے اکثر جو ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے تھے، اور دونوں کا مائنڈ سیٹ بھی قریب ہوتا تھا، دونوں کے فیصلے زیادہ قریب ہوتے تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ اور اس کے بعد جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ جا کر قرآن کو ایک کتابی شکل دینے کی ضرورت ہے، کتاب بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ تو ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد مسلمان فتح کرتے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں پرشین کا بہت حصہ فتح کر لیا تھا، اور ادھر سے مسلمان دوسرے طرف بھی محاذ کھولے ہوئے تھے، ایک طرف پرشین سے لڑ رہے تھے تو دوسری طرف رومن سے بھی لڑ رہے تھے۔ تو مسلمان پرشین کے اندر اچھی طرح فتح حاصل ہو رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو رومن کی طرف بھیج دیا۔ رومن میں بھی وہاں پر اچھی طرح کامیابی حاصل ہو رہی تھی، یہاں تک کہ شام کا ایک بڑا شہر دمشق یعنی ڈماسکس جسے کہتے ہیں، اس کو حضرت عمر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھیر لیا تھا، ابھی اس کو فتح کرنے کے قریب تھے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ اب تو میرا آخری وقت ہے۔ تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان لوگوں کو بلایا جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، عبد الرحمن بن عوف، تو اس طرح بہت سارے زبیر بن عوام، طلحہ رضی اللہ عنہ، اس طرح بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ کس کو بنانی چاہیے۔ تو اس کے بعد سب نے اپنی رائے دی۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر تو بہت سخت مزاج ہے، یعنی بہت سخت ہے، ان کا مزاج سخت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نرم ہوں، اس لیے وہ سخت بننے کی کوشش کر رہا ہے، میں بھی نرم ہوں وہ بھی نرم ہو، تو اسلام صحیح معنی میں، قانون صحیح معنی میں چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نرم ہونے کی وجہ سے وہ سخت بننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر بعد میں وہ خلیفہ بن جائے گا تو وہ بھی نرم بن جائے گا، تم اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اس کے بعد جو بھی مشورہ کیا کرنا تھا، کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلانے کے بعد اپنا وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا کہ میرے بعد خلیفہ امیر المؤمنین یعنی خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے بعد خلیفہ کو بول کر اتنا ہی بولا تھا، میرے بعد خلیفہ بولتے ہی ان کو غشی طاری ہو گئی۔ غشی یعنی جب انسان کو موت کا وقت آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے سوتا ہے، کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہوتا ہے، اڑتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، اڑتا ہے، سکرات کے عالم میں جو حال ہوتی ہے اسے غشی کہا جاتا ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کیا میں نے کیا لکھایا ہے؟ تو انہوں نے یہ پڑھا. تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام دیکھ کر فرمایا کہ تم نے صحیح لکھا ہے. تو اس کے بعد پورا وصیت نامہ لکھا. اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا کہ لوگوں سے پوچھا کہ میرے بعد اگر میں کسی کو بھی خلیفہ بناؤں تو کیا تم لوگ راضی ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم راضی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصر سی زندگی ہے. اب خلیفہ بننے کے بعد ان کی ایک بہت ساری لمبا کہانی ہے، جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو کتنے دور تک کیسے کیسے پھیلایا، اس کے اندر حالات کیا ہوئے، ملک شام کیسے فتح ہوا، بیت المقدس کیسے فتح ہوا، اس طرح بہت سارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.